وہ تو ان کو آ کے امیر المومنین کہہ رہے ہیں. حضرت عمر نے کہا علی الراس والعین، سر آنکھوں پر، اور ان کا حصہ ان کو دیا. وہ تشریف لے گئے. حضرت امام حسین آئے، امیر المومنین ہمارا حصہ آپ نے ان کو بھی دیا. اپنا بیٹا اس وقت پاس موجود تھا، حضرت عمر کا اپنا بیٹا، نام ہے عبداللہ، صحابی ہے، اور صرف صحابی نہیں، محدث صحابی ہے. کتنی حدیثیں ان سے مروی ہیں. ابا جان میرا حصہ، تو حسنین کو جتنا دیا تھا اس سے آدھا انہوں نے اپنے بیٹے کو دیا. سمجھنے کے لیے، ان کو 1000 دیا تھا تو بیٹے کو 500. بیٹے نے کہا ابا جان آپ نے حسنین کو 1000 دیا ہے، مجھے 500 دیا ہے. میں تو بہت پرانا مجاہد ہوں، میری خدمات تو بہت پرانی ہے، میں جب سے مسلمان ہوا ہوں تب سے خدمت کر رہا ہوں، اور یہ تو اس وقت بچے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرماتے ظاہری طور پر یہ تو بچے تھے، کم سن تھے. میں تو بڑا پرانا مجاہد ہوں، ان کو 1000 دیا ہے، مجھے 500، مجھے 500، تو یہ کیوں؟ تو حضرت عمر آگے سے یہ نہیں فرماتے جتنا میں نے دیا چپ کر کے لے لو، زیادہ باتیں نہیں کرو، بعد میں بتاؤں گا. نہیں، سب کے سامنے کہتے ہیں کیا تیرے نانا رسول اللہ، کیا تیری ماں جنت کی عورتوں کی سردار ہے؟ جب حضرت عمر باتیں کرنے لگے، کسی نے سنتے ہوئے حضرت علی کو جا سنائی. وہ حضرت علی کے پاس گیا اور جا کر یہ بات کہ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو اس طرح جواب دیا. حضرت علی ہر مومن کے ولی، مولائے کائنات، مولائے غم گسار، حیدر کرار فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ان عمر ابن الخطاب سراج اہل الجنہ. میں نے نبی پاک سے سنا کہ عمر بن خطاب جنت کے لوگوں کے لیے آفتاب ہیں، اہل جنت کے آفتاب ہیں. حضرت علی کو کوئی ڈرا رہا تھا اس وقت؟ اونچی جواب دو مجھے. کوئی زبردستی کروا رہا تھا ان سے؟ وہ خود کہہ رہے ہیں عمر اہل جنت کے آفتاب ہیں، چراغ ہیں. جس نے جا کے بات سنائی تھی واپس آ کے حضرت عمر کو سنا دی. میں نے آپ کا سلوک دیکھا تھا حسنین کے ساتھ، آپ کے بیٹے کے ساتھ، پھر آپ نے جو کچھ بیٹے کو جواب دیا وہ جا کے میں نے حضرت علی کو سنایا. انہوں نے آگے سے یہ کہا ہے حضرت عمر فاروق 4-5 صحابہ کو ساتھ لیتے ہیں، پھر حضرت علی کے دروازے پہ، پھر حضرت علی کے دروازے پہ. اے ابو الحسن، اے شہزادہ رسول کے والد، کیا آپ نے اس طرح فرمایا ہے؟ حضرت علی نے کہا ہاں میں نے سنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے. تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھے لکھ دے، لکھ دے. حضرت علی نے لکھ دیا، حضرت علی نے لکھ دیا. حضرت عمر نے وصیت فرمائی یہ حضرت علی کا لکھا ہوا میرے کفن میں میرے ساتھ رکھنا. یہ واقعہ سن کے کیا پتا چلا؟ آپس میں محبت ہے، محبت ہے. حضرت علی اپنے ایک بیٹے کا نام عمر رکھتے ہیں. حضرت علی کے بیٹے امام حسن اپنے ایک بیٹے کا نام عمر رکھتے ہیں. دشمنوں کے نام پر اولاد کا نام رکھا جاتا ہے؟ نہیں. پتہ چلا ان میں تو بڑی محبت تھی. یہ خرابی آج ان لوگوں میں ہے. وہ تو صحابہ اور اہل بیت محبت والے تھے. کیا تھے؟
اب یہاں اہل علم کو، علم والوں کو ایک بات سنا رہا ہوں، ان کی سمجھ میں آئے گی، سب کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ قرآن کی 20 آیتیں، کتنی؟ 20، ایک نہیں، دو نہیں، 20 آیتیں۔ حضرت عمر نے جو رائے بیان کی، اللہ نے اس کی تائید فرمائی۔ یعنی حضرت عمر کی رائے کو قرآن کی تائید ملی ہے۔ یہ ان کی کمال، کیونکہ حضور نے ان کو جو مرتبہ عطا کیا اس کا فیضان دیکھیے۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں 10 سال 6 مہینے کے قریب خلافت کے فرائض انجام دیے، 44 ملک فتح کیے۔ کتنے؟ 44 کنٹریز۔ آپ کو اپنا مکان خالی کروانا ہو نا کسی سے، ہوش آ جاتی ہے، کرایہ دار قبضہ کر لے مکان پہ، کوئی دکان پہ قبضہ کر لے، خالی کرانا مسئلہ۔ آپ کو کسی ایک علاقے سے دوسرے علاقے کے بارے میں کوئی معلومات ہو جائیں کہ وہ علاقہ قابو کرنا مسئلہ۔ 44 ملک فتح کرنا کو خالہ جی کا باڑا نہیں ہے۔ 44 ملک، اور کوئی چھوٹے چھوٹے نہیں، جس طرح آج امریکہ روس ہے اس طرح کے ملک فتح کیے۔ اس لیے فاروق اعظم کے حالات پڑھنے والے غیر مسلموں نے کہا اگر ایک عمر اور ہو جاتا پوری دنیا میں اسلام کی حکومت ہوتی۔ ایک لکھنے والے نے لکھا اگر حضرت عمر کو 10 سال اور مل جاتے پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہراتا۔ یہ جو کتنے نظام ہے آج دنیا میں، زمین کی پیمائش ہوتی ہے، پلاٹنگ کرتے ہو آپ، یہ ڈاک کا محکمہ، یہ کتنے محکمے، کتنے قانون آئین دنیا کو حضرت عمر نے دیے، غیر آج تک مانتے۔ اب میں نے 2 باتیں سنانی ہے، وقت بہت کم ہے۔ بالعموم، دھیان سے سن لو، عام طور پر، بالعموم ہم جب لفظ ولی کہتے ہیں تو عام طور پر جو مراد ہوتی ہے وہ ایمان والوں میں، وہ خاص لوگ جو ایمان اور تقوی والے ہیں۔ صحابہ کے حوالے سے بالعموم یہ لفظ آپ لوگ نہیں کہتے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور تمام صحابہ بھی ولی ہیں۔ ولی 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 قرآن کی گواہی ہے۔ ان اللہ ہوا مولاہ و جبریل و صالح المومنین، اللہ صالح مومنوں کو، نیک مومنوں کو اللہ ولی فرما رہا ہے۔ اور انما ولیکم اللہ و رسول، رسول کے ولی ہونے کا ذکر۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کرامتیں مشہور ہیں اولیاء کی تو صحابہ کی نہیں، تو صحابہ کی کرامتیں آپ نے سنی پڑھی نہیں ہیں۔ اگر آپ پڑھ سن لیتے تو پھر آپ کو پتا چلتا ہر صحابی ولی تھا اور صاحب کرامت تھا۔ نبی کو دیکھنے سے بڑی کوئی کرامت ہے؟ سنیں، توجہ سے سنیں۔ آج کا سائنس اور پورا یہ جہان جتنا نظام ہے سائنس کا، وہ یہ کیا کہتے ہیں کہ دنیا میں 4 چیزیں ہیں، 4 ایلیمنٹس۔ کتنی؟ آگ، ہوا، پانی، مٹی۔ آگ، ہوا، پانی، مٹی۔ فائر، ایئر، واٹر اینڈ سوئل، سینڈ یا سوئل جو بھی کہتے ہیں۔ 4 چیزیں ہیں، آگ، ہوا، پانی، مٹی۔ یہ پوری دنیا میں ہر چیز جتنی بھی ہے سب انہی کا ظہور ہے۔ حضرت عمر کی ان 4 پر حکومت تھی۔ 4 چیزیں جن سے دنیا بنی ہے، حضرت عمر کی ان 4 پر حکومت تھی۔ جب نبی کے غلام کی یہ شان ہے، آقا کی کتنی شان ہوگی۔ جھلکیاں، ٹائم نہیں ہے۔ ہوا پر حکومت، خطبہ پڑھ رہے ہیں مسجد نبوی کے منبر پر، حضرت ساریہ کو بھیجا ہوا ہے،
سینکڑوں میل کے فاصلے پر لشکر دے کر بھیجا ہوا ہے. حضرت عمر خطبے کے درمیان 3 مرتبہ فرماتے ہیں یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف، پہاڑ کی طرف. لوگ بڑے حیران، پوچھا بعد میں یہ کیا بات ہے آپ نے 3 مرتبہ یہ لفظ کہے؟ فرمایا ساریہ کو میں نے لشکر دے کر بھیجا ہوا ہے نہاوند کے علاقے کے لیے. میں نے دیکھا پہاڑ کے اس طرف دشمن نے تیاری کی ہوئی تھی، مورچے بنا کر انہوں نے پورا حملہ کرنے کی تیاری، ادھر دوسری طرف ساریہ اور اس کے ساتھی آرام کر رہے تھے، میں نے خبردار کر دیا. صحابہ نے وقت تاریخ نوٹ کر لیا. جب ساریہ واپس آئے ان سے کہا اپنے سفر کا کوئی خاص واقعہ سناؤ. ان کا خاص واقعہ کیا سنائے؟ جنگ تو جس طرح ہوتی ہے اسی طرح ہوئی ہے، لڑے ہم ہیں فتح امیر المومنین نے دلائی ہے. کہ جمعے کا دن تھا، میں لشکر کے ساتھ اس طرح آرام کر رہا تھا، اچانک 3 مرتبہ آواز آئی یا ساریۃ الجبل. آواز میں نے پہچان لی کہ حضرت عمر ہیں اور کہہ رہے ہیں پہاڑ کی طرف ہم نے تیاری کی، ابھی دشمن نے حملہ نہیں کیا تھا کہ ہم نے حملہ کر دیا اور فتح حاصل کر لی. ہوا پر حکومت ہے یا نہیں ہے؟ مارکونی یہ بات سنتا ہے، یہ ٹیلی فون کی ایجاد والے اور یہ ریڈیو کی ایجاد والے، وہ یہ واقعہ سنتے ہیں، ان کو پتہ چل گیا کہ منہ سے آواز نکلی اور ہوا میں موجود ہو جاتی ہے، اس کو کیچ کیا جا سکتا ہے. اس کو انہوں نے تو آلے بنا لیے. غیر مسلم کرامات سن کر آلے بنا رہے ہیں اور مسلمان کہلانے والے بسل لوٹے والے ان کرامات کا انکار کر رہے ہیں. یہ کیسے لوگ ہیں؟ پتہ چلا نبی کا غلام بن جائے تو ہوا پر بھی حکومت کرتا ہے. مٹی کی بات سن لو. زمین پر بیٹھے ہوئے حضرت عمر اچانک زلزلہ آ گیا. کیا آ گیا؟ کتنی شدت کا ہوتا ہے؟ سیکنڈوں میں الٹ پلٹ ہو جاتی ہے. منٹ پورا آ جائے تو پتہ نہیں تباہی آ جائے، سیکنڈوں میں الٹ پلٹ ہو جاتی ہے. حضرت عمر پڑھے درہ، چمڑے کا بنا ہوا درہ، کچھ لوگ درہ کہتے ہیں اس کو، اصل لفظ درہ. وہ پاس پڑا ہوا ہے، اٹھا کے زمین پر مارا. کیوں ہلتی ہے؟ کیا میں تجھ پر عدل نہیں کرتا؟ زمین ہلنا بند ہو گئی. علماء نے لکھا اس کے بعد کبھی مدینے میں زلزلہ نہیں آیا. زمین پر بھی حکومت ہے یا نہیں ہے؟ اونچی. کتنی باتیں سن لی؟ تیسری بات، دریائے نیل مصر فتح ہوا. ریور نائل آج بھی مشہور ہے، دنیا کا سب سے بڑا دریا، دریائے نیل مصر میں. ہر سال خشک ہو جاتا تھا. جتنے قبیلے وہاں رہتے تھے وہ ان میں سے سب سے جوان خوبصورت لڑکی اس کو دلہن بناتے تھے. ایک خاص رات میں جا کر دلہن کو پانی میں بٹھاتے تھے، کوئی بلا آتی تھی اس کو لے جاتی تھی، پھر پانی آنا شروع ہوتا تھا. مصر فتح ہوا حضرت عمر کے زمانے میں. وہاں پر پانی جب خشک ہو گیا، لوگ آئے گورنر کے پاس کہ جی اس طرح پانی خشک ہو گیا، ہمارے ہاں یہ رواج تھا، اس طرح کرتے تھے، اب ہم ہو گئے مسلمان، اب بتائیں کہ جی لڑکی بٹھانی ہے یا نہیں. ان کا نہیں. ان کا پھر پانی کیسے آئے گا؟ ان کا ٹھہر جاؤ، میں حضرت عمر کو خط لکھتا ہوں، جو وہ جواب دیں گے پھر ویسا کریں گے. ادھر سے پیغام بھیجا کہ یہ ان کا طریقہ تھا، بتائیں کیا کیا جائے. تو حضرت عمر یہ نہیں کہتے کہ وہاں کوئی ماہرین کو بلاؤ، جیولوجسٹ، کوئی ارضیات کے ماہر، زمین کے ماہر ان کو بلایا جائے، پانی کے ماہر بلائے جائیں کہ یہ پانی کیوں رکتا ہے، ان سے مشورہ کیا جائے. نہیں، حضرت عمر خط لکھتے ہیں دریا کے نام. کیا لکھتے ہیں؟ کیا لکھتے ہیں؟ کس کے نام؟ اے دریائے نیل، میں اللہ کا بندہ عمر بن خطاب تجھ سے پوچھتا ہوں، بتا کہ تو کس کے حکم سے چلتا ہے؟ اے دریا بتا تو کس کے حکم سے چلتا ہے؟ اگر تو اللہ کے سوا کسی اور کے حکم سے چلتا ہے ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے. اگر تو اللہ کے سوا کسی اور کے حکم سے چلتا ہے تو ہمیں تیری، اور اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو میں اللہ سے عرض کرتا ہوں وہ تجھے چلائے. سن، اگر تو نہیں چلا تو تجھے کوڑے مار کے چلاؤں گا. خط بھیج دیا، دریا میں ڈال دو اور مجھے رپورٹ دو.
ادھر لوگ انتظار میں تھے، خط گیا ہوا آئے گا، خط واپس آیا، سب کو پتا چلا کہ جی مسلمانوں کے امیر نے دریا کے نام خط لکھا. لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، بڑے حیران، دریا کے نام خط. آج کا نوجوان کالج یونیورسٹی والا سنے گا دریا کی آنکھیں کہاں ہیں، کان کہاں ہیں، دماغ کہاں ہے، کون سی زبان پڑھتا تھا، دریا کون سے اسکول کالج یونیورسٹی سے اس نے ڈگری لی تھی، جناب گریجویشن کیا تھا. آج تو یہی سوچیں، یہ اپنی اتنی سی چپ مسالے کی بنا کے اس کو جو چاہے یاد کرا دیں، اس کو شکلیں یاد کرائیں، باتیں یاد کرائیں. جی یہ ٹیرا بائٹ ہے اور یہ فلانا بائٹ ہے، وہ سب کچھ ان کو منظور ہے، لیکن اللہ کے بندوں کے کمالات ان کو منظور نہیں. یہ کیا جانے روحانیت کو. جس رات لڑکی بٹھائی جاتی تھی، گورنر مصر نے اس رات بندوں کو لیا اور حضرت عمر کا خط جا کر دریا میں ڈال دیا. رات کو وہ لوگ لڑکی بٹھا کے آتے تھے، صبح پانی چلنا شروع ہو جاتا تھا. رات خط ڈال کے آئے ہیں، لوگ واپس آ گئے، گھروں میں نیند نہیں آ رہی، کب صبح ہو جا کر دیکھے رزلٹ کیا آیا ہے. صبح فجر کے بعد جب لوگ دریا کے کنارے آئے، دریا پورا پورا بہ رہا تھا. اللہ یار، پانی پر حکومت ہے یا نہیں ہے، ہوا پر حکومت ہے یا نہیں، مٹی پر حکومت ہے یا نہیں. اب کہو گے آگ رہ گئی. لشکر جا رہا ہے، حضرت عمر نے لشکر کو جاتے ہوئے اپنا رومال دے دیا، صافا پورا نہیں تھا، وہ درمیان میں جوڑ لگے ہوئے پھٹا ہوا. فرمایا یہ رکھ لو، کام آئے گا. صحابہ نے پوچھا امیر المومنین یہ رومال دیا ہے، کہاں کام آئے گا؟ فرمایا ہو سکتا ہے کہیں دکھانا پڑ جائے، ہو سکتا ہے کہیں دکھانا پڑ جائے. لشکر جا رہا ہے، آگے ایک جگہ ظالموں نے آگ لگا دی کہ یہ لشکر آگے نہ آ سکے، وہاں سے گزرنا تھا. بڑے پریشان، کیسے گزرے؟ کسی نے کہا بھول گئے ہو امیر المومنین نے کپڑا دیا تھا. کپڑا لے کر آگ کو دکھایا گیا، اے آگ یہ امیر المومنین کا صافا ہے، ہمیں راستہ دے دے. آگ بجھ گئی، راستہ مل گیا. اللہ یار، ہے حکومت یا نہیں اونچی؟ ان کے غلام بن کے دیکھو، تمہیں بھی مرتبہ ملے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کر رہا ہوں، صرف دو ایک باتیں، ٹائم تو لیا آپ کا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس صحابی نے اپنا تعارف کیا کروایا؟ اپنا تعارف کا کیا مطلب؟ پہچان. کیا مطلب؟ آپ کہتے ہو جی میں فلاں کا بیٹا ہوں، جی فلاں کا شاگرد ہوں، فلاں کا مرید ہوں. یہ آپ کیا کراتے ہیں؟ اپنا. حضرت عمر اپنا تعارف کیا کروا رہے ہیں؟ ذرا سن لیں. کہتے ہیں کنت عبدہ وخادمہ، میں نبی پاک کا بندہ بھی تھا، میں نبی پاک کا خادم بھی تھا. میرا تعارف یہ عبدہ، کنت عبدہ، لفظ عبد بمانا غلام لیا ہے کہ میں نبی پاک کا غلام ہوں، ان کا خادم. یہی میرا تعارف ہے. 44 ملک فتح کیے ہیں، امیر المومنین ہیں، بڑی شان والے ہیں. تعارف کیا ہے؟ میں نبی کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں اسلامی حکومت کا رقبہ 9,27,000 مربع میل تھا. حضرت ابو بکر 2.25 سال رہے، حالانکہ بہت سے ان کے زمانے میں فتنے تھے، ان کا بھی مقابلہ کیا، مگر انہوں نے 3.25 لاکھ مربع میل کا اضافہ کیا اسلامی سلطنت میں. حضرت ابو بکر کی جب وفات ہوئی 12,02,164 مربع میل اس وقت تک اسلامی علاقہ تھا. کتنا؟ 12,02,164 مربع میل. حضرت عمر نے 10 سال میں اس میں 13,09,501 مربع میل کا اضافہ کیا
جب حضرت عمر کی وفات کا وقت تھا 25,11,665 مربع میل اسلام کی حکومت تھی. ایک آدمی کا کام. نبی کے ایک غلام کی شان بتا رہا ہوں. میرے دوستو اگر روزانہ پر تقسیم کریں نا ان کی خلافت کے زمانے پہ, تو روزانہ اگر تقسیم کریں 351 مربع میل روز کا بنتا. اگر تقسیم کریں اور اس کو اندازہ لگائیں. آج باتیں کرنے والے بہت ہیں, وہ کام کر گئے, دنیا کو مثال دے گئے. یہ نظام اوقاف امیر المومنین کا لقب, قرآن کے جمع کے لیے پہلا مشورہ, پکے مکانات وغیرہ, زمین کی پیمائش, بیت المقدس فتح کرنا, اور اس کے باوجود حال کیا تھا؟ سوکھے ٹکڑے کھاتے تھے. کیا حال تھا؟ اونچی. آخری بات سناؤں. سفیر روم آیا, روم آج بھی ملک ہے بڑا مشہور, اس کا سفیر آیا سفارتی تعلقات کے لیے, مدینہ پہنچا. لوگ اپنے کاموں میں تھے, وہ بڑا اعلیٰ لباس پہن کے بڑے شاندار گھوڑے پر سوار جب پہنچا تو اس نے کہا, او مسلمانوں تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ ان کا ہمارا بادشاہ اللہ ہے. ان کا عمر کو کیا کہتے ہیں؟ ان کا امیر المومنین کہتے ہیں. ان کا محل کہاں ہے؟ ان کا محل کوئی نہیں ہے, سامنے گلی میں جس طرح ہمارے مکان ہے ان کا بھی مکان, کوئی محل وغیرہ نہیں ہے. اس نے کہا اچھا چلو مجھے ان کے محل میں جانا ہے, ان سے ملنا ہے. ایک عورت گزر رہی تھی, اس نے دیکھا یہ اجنبی ہے. اجنبی کا مطلب اس علاقے کا نہیں ہے. اس نے کہا میں نے تھوڑی دیر پہلے امیر المومنین کو اس طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا. لوگوں نے کہا یہ کوئی اجنبی ہے, باہر سے آیا, ذرا اس کو بتا دے. وہ ساتھ اولیاء یہ جو سفیر ہوتے ہیں بڑے چالاک ہوتے ہیں, بڑے, ان کا کام ہے نا دوسروں کے ملک سے معلوم کرنا ان کی کمزوریاں کیا ہیں, ان کے مسائل کیا ہیں, تاکہ ان پر ہم کس طرح اپنا رعب رکھ سکیں. اور عورتوں کے معاملے میں آپ جانتے ہیں, عورت سے کبھی کو حال پوچھ لے وہ تو پٹاری کھول دیتی ہے نا. اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ ایسا ہو, ورنہ یہ کہ کسی کی بیوی سے پوچھو, آپ کو اندازہ یہ نا کیا جواب ملتے ہیں, میری تو قسمت پھوٹ گئی.